قرآن میں اہل جنت کی جو جہاں بھی صفات بیان کی اکثر جگہوں پہ رشتہ داری کا ذکر اللہ نے لازمی کیا. میں جب تلاوت کرتا تھا نا ان آیات کی تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ تو ویسے ہی انسان میں نیچرل ہے رشتہ داروں سے محبت کی. قرآن اتنا ہائی لائٹ کیوں کرتا ہے اس چیز کو؟ آپ کے رزق کا بڑھنا اس کا بڑا گہرا تعلق ہمارے رشتے نبھانے کے ساتھ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا واقع رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ ریسنٹلی جب مجھے کووڈ-19 انفیکشن ہوا تو میرے سارے رشتہ داروں نے کھلے دل سے میری مدد کی. جس کے بس میں جو مدد تھی اس نے کی. یہاں تک کہ گھروں میں اسپیشل دعائیں کروائی گئی. سچ پوچھو تو میرے دل سے بھی سب کے لیے ایسے ہی دعائیں نکل رہی تھی. اس کنڈیشن میں میں ارادہ کر رہا تھا کہ اگر مجھے کبھی موقع ملا تو اپنے رشتہ داروں کے پاؤں دھونے پڑے تو بھی میں دھوؤں گا. اب آپ کے دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے سارے ہی رشتہ دار کتنے اچھے ملے ہیں، اور یہ صحیح بات ہے الحمدللہ. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. مجھے آکسیجن لگی ہوئی تھی اور میں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا. اتنے میں میرے ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار کی کال آئی جو کہ مجھ سے 3-4 اسٹریٹ دور رہتا ہے. بھائی صاحب نے میری طبیعت پوچھی، پھر فرمانے لگے کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ. میں نے اسے دعاؤں کی درخواست کی. اتنے میں اس بھائی صاحب نے فرمایا کہ یار میں نہیں آ سکتا تمہارے پاس، کل تمہارے پاس فلانا رشتہ دار آیا تھا، اس کو کرونا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اور حقیقت یہ تھی کہ میرے یہاں SOP کو فالو کیا جا رہا تھا اور میرے پاس صرف میرے بھائی کو ہی آنے دیا جا رہا تھا. لیکن سچ پوچھو تو کرونا کی اذیت اتنی نہیں تھی جو اس فون کال سے ہوئی. اور قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر. اگر یہ نہ ہوتی تو مجھ سے زیادہ بڑا بھٹکا ہوا شخص نہیں ہوتا. In the Ibn Majah, the messenger, peace be upon him, said, the best of you are those whom are the best to their families. اور جیسے ہی میری طبیعت سنبھلی میں سب سے پہلے اسی فون کال والے قریبی رشتہ دار سے ملنے گیا اس کے گھر. الحمدللہ. لیکن بعض اوقات کسی رشتہ دار کی زبان سے یا اس کے غلط رویے سے بہت تکلیف پہنچتی ہے، تو کیا ایسی صورتحال میں بدگمانی، غیبت اور فساد سے بچنے کی خاطر قطع رامی کر سکتے ہیں؟ باقی ان تکلیف کا مسئلہ ہے تو یہ تکلیف ہی تو آزمائش ہے. تو یہ آزمائش تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. قرآن پاک میں سب سے زیادہ جن چیزوں کی مذمت آئی ہے ان میں سے ایک قطع رحمی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرمین کی نشانی بتائی ہے، وہ رحمی رشتوں کو توڑتے ہیں. گمراہوں کی نشانی بتائی ہے، کافروں کی نشانی بتائی ہے، ناشکروں کی نشانی بتائی ہے. حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا. سر یہ بہت بڑی بات ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر جمعرات اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جب وہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے جس نے شرک نہیں کیا ہوتا، سوائے اس شخص کے کہ جو شخص کسی بھائی سے کینہ رکھتا ہو یا وہ کسی کے ساتھ اس کی ناراضگی چل رہی ہو. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو پوسٹ پون کر دو، جب یہ راضی ہو جائے گا پھر میں اس کی بخشش کا فیصلہ کروں. قرآن میں اہل جنت کی جو جہاں بھی صفات بیان کی اکثر جگہوں پہ رشتہ داری کا ذکر اللہ نے لازمی کیا. میں جب تلاوت کرتا تھا نا ان آیات کی تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ تو ویسے ہی انسان میں نیچرل ہے رشتہ داروں سے محبت کی. قرآن اتنا ہائی لائٹ کیوں کرتا ہے اس چیز کو؟ قرآن بار بار یوں کیوں کہتے ہیں اہل جنت رشتہ داری جوڑتے ہیں، رشتہ داری جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں؟ بار بار حدیث میں بھی آتا ہے اور بہت زیادہ آپ نے اس کی اہمیت بیان کی قرآن میں بھی. تو صحابہ کو خیال ہوا کہ بھائی رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ بھائی ہم بھی اچھا سلوک کریں جیسے کہ وہ اچھا کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط فہمی دور کی.
فرمایا رشتہ داری جوڑنے کی جو میں ترغیبیں دے رہا ہوں، جس پر اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، یہ وہ ہے کہ وہ تم سے ٹوٹے پھر بھی تم اس سے جڑو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، بہت بڑا مشکل کام ہے۔ انسان اسی سے جڑتا ہے جس سے اس کا کوئی مالی مفاد وابستہ ہو، ورنہ وہ جڑ کے کیا کرے گا؟ ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ قطع رحم ہے، رشتہ داری کو توڑنا ہے۔ اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور حدیث بھی بخاری و مسلم کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع رحم، جو قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو کوئی اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داریوں کو توڑے نہ بلکہ رشتوں کو جوڑ کر کے رکھے۔ الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، حافظ منذری علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہے یا جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہوا ہے، وہ اٹھے اور میری محفل سے چلا جائے۔ اتنی بڑی بات رحمت للعالمین نبی نے فرما دی، وضاحت فرمائی، فرمایا سنو، جہاں کوئی رشتے توڑنے والا موجود ہوتا ہے، جہاں کوئی ایک بھی رشتے توڑنے والا موجود ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو بذریعہ علم تھوڑی فوقیت مل جائے تو باقی سارے رشتہ داروں کو ساری رات ہی جاہل کہتا رہتا ہے۔ علیہ وسلم نے کنز المال کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا اگر تم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو گے، اگر تم صلہ رحمی کرو گے تو اللہ تمہاری اولاد کے لیے رزق کے وسیع مواقع پیدا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا الذین ينفقون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ نافرمان اور فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ پختہ عہد باندھنے کے بعد اسے توڑتے ہیں اور کاٹتے ہیں، رشتہ داروں کو جنہیں جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یقیناً یہی لوگ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو رشتہ توڑتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ انہیں بہرا کر دیا اللہ نے، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو جو شخص رشتہ توڑتا ہے اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید ارشاد فرمائی، اور جو شخص رشتہ جوڑتا ہے اللہ عز و جل اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں لافانی برکات عطا فرماتا ہے۔ آپ کے رزق کا بڑھنا، اس کا بڑا گہرا تعلق ہمارے رشتے نبھانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ ان رشتوں کو نبھاتے ہیں، رشتوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں، محبتیں دیتے ہیں، تو قدرت کا ایسا نظام ہے، آپ کا رزق بڑھنا چاہیے۔ ناظرین، ہر وہ چیز جو آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، کوئی اسٹرینتھ ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی عقل ہے، فہم ہے، آپ کا اس کا امتحان لازمی ہوتا ہے۔ آپ نے پورا سال تیاری کی ہے، ایک امتحان کا دن آ جاتا ہے، آپ کی اسسمنٹ ہوتی ہے، آپ کو جج کیا جاتا ہے، آپ کو میئر کیا جاتا ہے، آپ کو ماپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کا جو ظرف ہوتا ہے، آپ کا جو کریکٹر کا قد ہوتا ہے، آپ کی جو شخصیت کا قد ہوتا ہے، جو آپ کے بڑے پن کا ایک قد ہوتا ہے، اس کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور اس کا امتحان رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یہ وہ تمام رشتہ دار یا آپ کے رشتے ہوتے ہیں جو آپ کو آزمائش میں ڈالے رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کرتے رہتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں، ایکنالج نہیں کرتے، بے وجہ آپ کے رستے میں روڑے اٹکاتے رہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے بڑے لوگ، اچھے لوگ میں نے دیکھے ہیں زندگی میں، بڑے بڑے کمال لوگ دیکھے ہیں، لیکن وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کا ایک میرا جو پازیٹیو میسج ہے، خدا را ان امتحانوں میں ضرور پاس ہو جائیے۔ ایک تو ایسے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے، اگنور کرنا سیکھیے، اور یہ یقین ضرور پیدا کر لیجئے کہ ان تمام چیزوں کا صلہ اللہ نے دینا ہے، اس شخص نے نہیں دینا، اس رشتہ دار نے نہیں دینا۔ آپ کا اچھا ہونے کا امتحان ہے، آپ اچھے رہیے، اللہ کی نگاہ میں اگر آپ قبول ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے، تو یقیناً آپ کا ساری زندگی اور ساری دنیا اور آخرت بھی آپ کی بن جاتی ہے۔ لیکن آپ اگر اس سے ایک اچھا جملہ سننے کی امید لگائے بیٹھے ہیں تو وہ یقیناً نہیں دے گا، اور آپ کا موڈ اور آپ کی ساری نیکی بھی ضائع ہو جائے گی۔ کہ خدا را اس کے لیے لازم ہے کہ قربانی دینے والا بنیے، اپنی قربانی دیجیے، وقت کی دیجیے، وسائل کی دیجیے، اور پیچھے نہ ہٹیے۔ پیچھے ہٹ جانا جو سا وہ بڑا خطرناک ہے۔ یاد رکھیے گا اینڈ پہ ونر آپ ہی ہوں گے۔ یہ آج آپ کی کاوش ہے، کوشش ہے، کسی نہ کسی وقت پہ آپ کو پتہ لگے گا کہ جیتے آپ ہی ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔